بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، ثرید یہ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر گوشت میں پکایا جائے، اس کو ثرید کہتے ہیں۔ ہماری اپنی حیدرآباد کی زبان میں اس کو ستریاں کہتے ہیں، کھارے ستریاں۔ یہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت میں مسالے ڈال کر پکایا جاتا ہے، یہ ہے ثرید۔ یہ ثرید مزے کے اعتبار سے لذیذ بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہے اور زود ہضم بھی ہے، اور پسندیدہ ڈش بھی ہے، کیونکہ ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عربوں کی یہ مرغوب چیز تھی، بلکہ یہ اگر کہا جائے تو یہ فنکشن کی ڈش تھی۔ جیسے ہمارے پاس فنکشن کی ڈش بریانی ہے، ایسے ہی یہ اس زمانے میں فنکشن کی ڈش تھی۔ دعوتوں میں، ولیموں میں یہ ثرید ہی بنایا جاتا تھا۔ اور ہمارے اپنے حیدرآباد کی زبان میں اس کو ستریاں کہتے ہیں، اور حیدرآباد میں ستریاں دو قسم کی بنتی ہیں، ایک میٹھی اور ایک کھاری۔ تو میٹھی ستریاں بھی بنتی ہیں اور کھاری ستریاں بھی۔ تو یہ جو ثرید ہے یہ دراصل کھاری ستریاں ہیں۔ دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات روایت میں یہ فرمائی کہ مردوں میں بہت سے کامل ہوئے، مردوں میں بہت سے لوگ درجے کے اعتبار سے کامل ہوئے، اور عورتوں میں بہت سے کم عورتیں کامل ہوئیں، ہاں سوائے یہ کہ مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عائشہ کی برتری عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید کی برتری تمام کھانوں پر۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ روایت کا جو حاصل ہے کہ مردوں میں اور کامل درجے کے لوگ تو بہت ہوئے ہیں، البتہ عورتوں میں درجے کے اعتبار سے کمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ نبوت عام طور پر عورتوں میں نہیں ہوئی، اور پھر عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات فرمایا ہے۔ دیکھو، یہاں ایک ذہنی طور پر سوال پیدا ہوگا، اور یہیں اس کو ذہن میں رکھو، آگے جب فضائل آئیں گے، مناقب اور فضائل آئیں گے، وہاں یہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ، ان میں افضل کون ہے؟ کیونکہ بقیہ اور روایات بھی ان لوگوں کے سلسلے میں آئی ہے۔ حضرت عائشہ کے سلسلے میں جیسے روایت آئی ہے، ایسے ہی حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی آئی ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی بہترین عورتوں میں سے ہے، اور خدیجہ اپنے زمانے کی بہترین عورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
مفسرین کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى مِن مَالِ خَدِیجَہ، مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ فَأَغْنَى مِن مَالِ خَدِیجَہ، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق تو روایت مشہور ہے، حضور نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان تینوں میں افضل کون ہے؟ ان تینوں میں افضل کون ہے؟ دیکھو اس سلسلے میں محدثین کرام نے کئی جوابات دیے ہیں، سب سے احوط اور سب سے انسب جواب یہ ہے، کئی جوابات ہیں، ان میں سب سے احوط اور سب سے انسب جواب یہ ہے کہ ہر ایک کی جزئی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی جزئی فضیلت ہے، کلی فضیلت کسی کو نہیں ہے۔ دیکھو سخت حالت میں، غمگساری میں، ہمدردی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رفاقت جو حضور کو حاصل ہوئی وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ غمگساری میں، ہمدردی میں، سخت حالات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی جو رفاقت ہوئی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور جزئیت اور بعضیت، جزئیت اور بعضیت میں یعنی باپ اور بیٹی کے رشتے کے اعتبار سے جو فضیلت حضرت فاطمہ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ اور محبوبیت، محبوبیت، فقاہت اور اشاعت علم دین، محبوبیت، فقاہت اور اشاعت علم دین کی جو دولت حضرت عائشہ کے پاس ہے وہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے یہ فضیلت جزئی ہے، یہ فضیلت عمومی یعنی کلی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی محبت والد کے اعتبار سے، حضرت خدیجہ کی فضیلت محبت برائے شوہر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت فضیلت برائے علم، تو اس اعتبار سے ہر ایک کی جزئی فضیلت ہے، کلی فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جی